خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے، بشپ پالوس مسیح کے لیے، جنہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خادموں کی باہمی رفاقت، یعنی ایمانداروں کی باہمی زندگی کیسی ہے کہ جب ایماندار مل کر خدا کا کام کرتے ہیں تو خدا اس کے وسیلے کیسے عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے جتنے لوگ اس کلام کو سنیں گے، میرا ایمان ہے کہ وہ یونائٹ ہوں گے، وہ برکت پائیں گے۔ بڑے غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ ہم خداوند کے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں سے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس میں سے آپ جو پہلا حوالہ دیکھیں گے وہ اعمال کی کتاب کے اندر ہے۔ بڑے غور کے ساتھ آپ نے خدا کے کلام کو سننا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 42 آیت ہے۔ خدا کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ میرے عزیزو، یہ ابتدائی کلیسیا کے 4 پلرز ہیں جن کی بیس پر رسولوں نے خداوند کی خدمت کی اور خداوند کے نام کو جلال دیا۔ وہ یونائٹ رہتے تھے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، یہ 4 پوائنٹ ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کے اندر اثر کریں گے۔ اور جو خدمت کرنا چاہتا ہے یا خدمت کے میدان کے اندر ہے، سب سے پہلا پوائنٹ وہ سیکھے۔ یہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ سب سے پہلے خادم کو خدا کے کلام کی تعلیم پانا بہت ضروری ہے، اور کلام کی تعلیم پانے کے لیے وہ بائبل کالج کے اندر بھی جا سکتے ہیں، اپنے لیڈر سے بھی سیکھ سکتے ہیں، سیمینار میں جا سکتے ہیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کو اچھے طور پر سمجھ سکیں۔ بڑا ضروری ہے کہ ایک خادم کو تعلیم پانا جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ تعلیم دینے کے لائق بنے۔ اگر ایک خادم ہوتے ہوئے اگر آپ تعلیم پا نہیں رہے تو آپ تعلیم دے نہیں سکتے۔ تو ہر خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعلیم پانے والا ہو۔ آمین۔ ایک لفظ ہے تھیولوجی، یعنی تھیو کا مطلب ہے خدا، اولوجی کا مطلب ہے وہ مکاشفہ جو ہمیں خدا کے کلام سے الہام سے ملتا ہے، اور ہر خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھے۔ آمین۔ بائبل مقدس کا ترجمہ یونانی زبان کے اندر جو ہے وہ پڑھے، عبرانی زبان کے اندر پڑھے۔ جو تعلیم پانے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھے۔ ایک لفظ ہے تھیو، اور تھیو کا مطلب ہے خدا، اولوجی کا مطلب ہے وہ مکاشفہ جو ہمیں خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ خادم کے لیے کہ وہ کلام کی تعلیم کو پائے۔ اگر وہ کلام کی تعلیم کو پاتا ہے تو وہ اچھے طور پر کلام کی تعلیم دوسروں کو سکھا سکتا ہے۔ اس پہلے پوائنٹ کے اندر لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے۔ اور یہ جو ابتدائی رسول تھے یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی جب پری میٹنگز ہوتی تھی تو یہ اپنے لیڈروں سے تعلیم پاتے تھے۔ تو ضروری ہے ہر شخص کے لیے کہ وہ تعلیم پانے والا ہو۔ جیسے اعمال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، جیسے کہ خدا کے کلام مقدس امثال کی کتاب 30 باب کے اندر لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، تیرا دل میرے حکموں کو مانے تو اس سے عمر کی درازی اور پیری حاصل کرے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر شخص کو خدا کے کلام کی تعلیم پانا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کی حضوری میں اس کے مکاشفے کو، اس کی تعلیم کو سیکھ سکیں۔ اور یہ جو رسول تھے یہ تعلیم پانے والے تھے۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے، رفاقت رکھنا۔ بہت سارے لوگ آج اس
رفاقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میرے عزیزو، جو خداوند کی حضوری میں جتنے بھی خادم ہیں وہ بڑے عظیم ہیں۔ خدا نے تمام خادموں کو طرح طرح کی نعمتوں سے آسودہ کیا ہے۔ کسی کو شفا دینے کی قدرت ہے، کوئی نبوت کار ہے، اور جو بہت سارے ایسے خادم ہیں جن کو علمیت کا کلام دیا گیا ہے، اور بہت سارے ایسے خادم ہیں جو نبوتیں کرتے ہیں، جو غیر زبانیں بولتے ہیں۔ خدا نے ہر خادم کو طرح طرح کی نعمتوں سے آسودہ کیا ہے، لیکن جتنے خادم ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن وہ سارے خادم جب یونائٹ ہو جائیں گے، رفاقت میں ہوں گے، تو وہ سب کچھ بن سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں، جب ہم جمع ہو کر خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ آپ نے اعمال کی کتاب کے اندر دوسرے باب کے اندر لکھا ہے، عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ جمع ہو کر وہ کیا کر رہے تھے؟ عید پینتیکوس کے دن وہ دعا کر رہے تھے۔ تو کیسا ہوا کہ یہ ایک آسمان سے ایک ایسی آواز، زور سی آندھی کا سناٹا ہو، اور اس سے وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور انہیں آگ سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ یعنی جب آپ یونائٹ ہو کے دعا کریں گے، اکٹھے ہو کر دعا کریں گے، تو آپ روح القدس سے بھر جائیں گے۔ آمین۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے بھائیوں کی رفاقت کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھ کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو خدا آپ کو اس کی دعا کے وسیلے بلیس کرے گا۔ آمین۔ رفاقت جو ہے وہ ہماری بہت ضروری ہے کہ ہماری ایمانداروں کے ساتھ باہمی رفاقت ہو۔ آج بہت سارے لوگ اکیلے منسٹری کر رہے ہیں، خدا انہیں برکت دے، ان کا چرچ گروتھ ہو رہا ہے، خدا ان کو بھی برکت دے، اور وہ بہت ساری جگہ پہ اپنی منسٹری کی برانچیں بنا رہے ہیں، خدا ان کو بہت برکت دے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ دوسرے خادموں کو ساتھ لے کر چلے، دوسرے خادموں کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ جس طرح ابتدائی رسولی کلیسیا جو تھی، ان کے یہ 4 پلرز تھے: تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنے میں مشغول تھے۔ تو ہمیں خدا کی حضوری میں رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایماندار لوگ جب اکٹھے کسی جگہ پر ہو کر یونائٹ ہو کر دعا کرتے ہیں تو خدا بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ آمین۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے، بڑے غور کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جو ہم رفاقت رکھ رہے ہیں، رفاقت رکھنے کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی بلیسنگ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں تو رفاقت کے وسیلے جب ایک خادم دوسرے خادم کے لیے درد اور بوجھ کے ساتھ دعا کرے گا تو خدا اس خادم کو خدمت کے اندر ترقی دے گا، خدا اس سے ترقی دے گا، اس کی خدمت کی حدود بڑھے گی۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے روٹی توڑنا۔ بہت سارے لوگ جو عبادت کے اندر پرے میٹنگ کا انعقاد کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اینڈ میں سارے خادم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے آخری کھانے پر اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، اور یسوع مسیح نے اس جگہ پر یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ فیلوشپ کی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سارے خادم مل کر ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ کریں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب تعلیم پاتے ہیں، مل کر جب ہم رفاقت رکھتے ہیں، تو اس کے بعد ضروری علم ہے کہ ہم روٹی توڑتے ہیں، تو ہمیں روٹی توڑنے کے وسیلے سے بھی خدا یونائٹ کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی جو ہے وہ گندم سے بنتی ہے، اور ایک گندم کے سٹے کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں، اور ان کو جب پیسا جاتا ہے تو تب جا کے روٹی بنتی ہے، اور روٹی جو ہے وہ رفاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں جو شیرہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ شیرہ جو ہے انگوروں کے رس سے بنتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگور کے درخت کے جو گچھے ہوتے ہیں وہ کس قدر یونائٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رفاقت خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک رفاقت کا بھید دیا ہے کہ وہ جب ہم خدا کے خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں تو بیسیکلی کلیسیا کے آپس میں رفاقت ہو رہی ہوتی ہے، رفاقت ہو رہی ہے، اور وہ خدا کے بدن اور خون میں روٹی توڑنے کے عمل میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ روٹی توڑنا، پھر اینڈ میں جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے دعا میں مشغول رہے۔ جو کلام مقدس میں پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامے تک بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ خادم جو ہیں وہ دعا میں مشغول رہے۔ تو دعا میں مشغول رہنے سے خدا بڑے جلالی کام کرتا ہے۔
آپ نے خدا کے کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 26ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو آدھی رات کے وقت پالوس اور سیلاس جو ہے وہ حمد کے گیت گا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں تو اس سے پہلے ان کو بہت زیادہ رومی سپاہیوں نے مارا اور ان کے بدن جو ہیں وہ بہت زیادہ زخمی تھے، لہو لہان تھے اور وہ سخت قسم کی اذیت کے اندر تھے۔ ان کے جو ہاتھ پاؤں کاٹ میں تھے اور وہ سخت اذیت کی ایک گھڑی تھی ان کے اندر، لیکن وہ حمد کے گیت گا رہے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے۔ اور یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو کہا جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے اس طور پر، تو ہمیں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے میں مشغول تھے۔ میں خدا کے کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھوں گا دعا کے بارے میں۔ خدا کے کلام مقدس میں سے پہلی تواریخ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور یابیز اپنے بھائیوں میں معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا۔ میرے عزیز و خادم جتنے بھی ہیں، میں جتنے خاندان کے اندر ماں باپ بہن بھائی سن رہے ہیں، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی خدمت کاری ہے یا خدمت کرنا چاہتے ہیں تو خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی عزت کریں۔ یہ جو یابیز ہے لکھا ہے کلام مقدس میں، یابیز اپنے بھائیوں میں معزز تھا۔ معزز کا مطلب ہے عزت دار، جس کو خداوند کی طرف سے عزت ملے۔ یابیز جو ہے وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا، اور لکھا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ جب یابیز کی پیدائش ہونی تھی تو اس کی ماں بڑے دکھ میں، بڑی تکلیف میں تھی، اس لیے اس کی ماں نے اس کا نام یابیز رکھا۔ اور یابیز جو ہے وہ اپنے بھائیوں میں معزز تھا۔ جتنے بھی خاندان کے لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو خدمت کرنا چاہتی ہیں ان کو سپورٹ کریں، تاکہ جب آپ اپنے گھر کے لوگ اس بیٹے کو یا بیٹی کو جو خدمت کرنا چاہتی ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو عزت دیں گے، گھر سے عزت دینا شروع کریں۔ تو یابیز جو ہے وہ اپنے بھائیوں میں اس لیے معزز تھا کیونکہ یہ خادم تھا۔ تو جو خادم ہے اس کی گھر کے اندر عزت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور لکھا ہے یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی۔ دعا کرنے کا جو خدمت کے اندر ہے، دعا کرنے کا طریقہ، یابیز ہمیں بڑا زبردست رول ماڈل ملتا ہے کلام مقدس میں سے، کہ جب یابیز اسرائیل کے خدا سے دعا کرے تو اس کا انداز دیکھیں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو آنسو بہا بہا کے بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ تو یابیز نے جب دعا کا آغاز کیا، جتنے بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں یا خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو یسوع مسیح ساری رات دعا کیا کرتے تھے۔ پوری رات دعا کرنے کے بعد صبح جب وہ اپنے مشن کے لیے نکلتے تھے تو لوگ جب یسوع مسیح کے پاس آتے تھے تو یسوع مسیح ان کی طرف صرف اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے تو وہ شفا پاتے تھے۔ ایک خادم کی زندگی ایسی اسپرچل پرے واریئروں سے ہونا چاہیے، وہ دعا سے بھرا ہونا چاہیے۔ اور یابیز جو ہے وہ خدا کی حضوری میں ایسے دعا کر رہا ہے، اور اس کی دعا کا انداز دیکھیں۔ وہ کہہ رہا ہے یہ دعا کی آہیں بھری اس نے سسکیوں کے ساتھ اس نے آہیں بھری، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جو آنسو بہا بہا کے بیج بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ یابیز آہیں بھرے خدا کی حضوری میں، سسکیوں کے ساتھ دعا کرے۔ آج ایک خادم کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرے وارئر ہونا ضروری ہے۔ جیسے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ راست باز کی دعا اثر کرتی ہے۔ جب ایک خادم دعا کرے تو اس کی دعا اثر کرے۔ آمین۔
یابیز کی دعا کے اندر سسکیاں تھیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ دعا کرنا کا بھی ہمیں طریقہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ خدا کے کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب پڑھنا شروع کریں۔ زبور کے اندر آپ کو ہر قسم کی دعا ملے گی، صبح کی دعا، شام کی دعا، بیماری کی شفا کے لیے دعا، فتح کی دعا۔ اگر آپ زبور کی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طور پر دعا کریں۔ یابیز کی دعا کا دیکھیں کہ وہ سسکیاں لے رہا ہے، اور میں ایک خادم کا سرمن سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میں 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں، اس کے بعد میں 1 گھنٹہ ورشپ کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں 1 گھنٹہ خدا کے کلام کی اسٹڈی کرتا ہوں۔ ہم خدا کا کلام جو خادم ہیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں، خدا برکت دے، خدا آپ کے وسیلے بڑے جلالی کام کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ہر روز خدا کے کلام کی اسٹڈی کرنا ضروری ہے۔ آمین۔ ہمیں ہر روز دعا کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس دعا کے وسیلے جب ہم اپنی خدمت کے لیے نکلیں تو خدا ہمارے وسیلے سے بڑے بڑے کام کرے۔ یابیز کی دعا جو ہے وہ سسکیوں کے ساتھ ہی، آہوں کے ساتھ ہی وہ سسکیاں لے لے کر خدا کی حضوری میں دعا کرے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے آج خدمت کے اندر، وہ لوگ جو ورشپ کرتے ہیں وہ بڑی زبردست دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کلام سناتے ہیں وہ بڑی زبردست دعا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے وہ دعا میں گھٹنوں کو خدا کی حضوری میں جھکاتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے اگر ہم دیکھیں دعا کرنے کا طریقہ تو موسیٰ کی دعا کرنے کا انداز دیکھیں۔ موسیٰ جب بنی اسرائیل قوم فتح پاتی تھی تو موسیٰ کے ہاتھ بلند ہوتے تھے اور وہ بلند ہاتھوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں دعا کرتا تھا۔ اگر ہم خاک ساری کی دعا دیکھیں تو یسوع مسیح خاک سار بن کے یسوع مسیح پوری رات اپنے باپ سے اپنی قوم کے لیے شفاعت کرتا تھا۔ یسوع مسیح پوری رات اپنے باپ سے دعا کیا کرتا تھا۔ آمین۔ پالوس کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو وہ اونگے منہ ہو کے بالکل اپنے آپ کو خدا کے حضوری میں انڈھیل کر دعا کیا کرتا تھا۔ آج میرا اور آپ کا دعا کرنے کا انداز کہاں گیا ہے؟ کیسے ہم دعا کریں؟ کلام مقدس رومیوں کے نام مقدس پالوس رسول نے لیٹر لکھا، اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس طرح روح بھی کمزوری میں ہماری مدد کرتی ہے، جس طور پہ ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ اور خدا کا روح جو ہے آہیں بھر کے ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی رٹی رٹائی دعائیں کرتے ہیں اور دعا کے اندر ان کی کوئی ترقی نہیں۔ جس طرح وہ پہلے دعا کرتے تھے ابھی بھی وہ اسی طرح دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے اندر بھی آپ کی ترقی کا ہونا ضروری ہے۔ یابیز کی دعا کو دیکھیں، یابیز جب دعا کرے تو وہ سسکیوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ دعا کرے۔ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پہلا پوائنٹ آپ دیکھیں خدا کے کلام مقدس میں سے اس آیت کا کہ آپ نے دعا کرنا ہے۔ آمین۔ اور دعا آپ کی سادگی کے ساتھ ایسے نہیں ہو جانی چاہیے۔ دعا جب آپ کریں تو روح القدس آپ کی زندگی میں جنبش کرے، اور روح القدس کے بغیر دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، جس طور پہ ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا کا روح آہیں بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ دعا کرنے والے بنیں گے تو خدا آپ کی خدمت کی حدود کو بڑھائے گا۔ ایک مثال میں دوں گا ضرور آپ کو۔ ایک شخص بڑا زبردست پرے واریر، خدا کا خادم، اپنی خدمت کے ایام پورے کر کے وہ خداوند یسوع مسیح میں سو گیا، تو اس کے گھر کو حکومت والوں نے میوزیم بنا دیا، اور بہت سارے لوگ اس کے گھر کے اندر آتے اور دیکھتے کہ وہ خادم جس جگہ بیٹھتا تھا، جس جگہ سوتا تھا، جس جگہ وہ دعا کرتا تھا، بہت سارے لوگ اس کے گھر میں آتے۔ تو اسی گھر کے اندر ایک اسکول کی طرف سے کچھ لوگ آئے جس میں چھوٹے بچے تھے۔ اب وہ سب بچے جب اس گھر کے اندر انٹر ہوئے تو وہ دیکھ رہے تھے خدا کے اس عظیم خادم کے گھر کا سارا جو ہے نقشہ، وہ اس کے گھر کی ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ کوئی صوفہ دیکھ رہا تھا، کوئی اس کا بیڈ روم دیکھ رہا تھا۔
تو سارے لوگ اس کے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ تو اب ٹائم ختم ہو چکا تھا، بچوں نے اپنے گھروں میں واپس جانا تھا، سب لوگ بس کی طرف گئے، سب لوگ بس میں سوار ہو گئے۔ تو ایک چھوٹا بچہ مس تھا، جب انہوں نے بچوں کو کاؤنٹ کیا تو ایک بچہ مس تھا، انہوں نے اس بچے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تو وہ بچہ جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، اس گھر میں واپس گئے تو وہ ایک روم میں گیا، اور اس روم کے اندر اس خادم کے گھٹنوں کے نشان پڑے ہوئے تھے، جس گھٹنوں کے بائل ہو کر وہ خدا کی حضوری میں دعا کیا کرتا تھا۔ تو میرے عزیزو، اس بچے نے انہی نشانوں کو دیکھا اور انہی نشانوں کے اوپر اپنے گھٹنے ٹیکے، اور کئی دیر تک وہ دعا کرتا رہا۔ جب سب لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پر پہنچے تو جو اسکول کا ان کا لیڈر تھا، استاد تھا، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بچہ دعا ختم نہ کرے ہم نہیں جائیں گے۔ جب اس بچے نے دعا کی، ختم کی، تو پھر وہ اب بس میں بیٹھے اور گھر چلے گئے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو دعا کی قوت اور دعا کی قدرت بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کے وسیلے خدا کیسے بڑے بڑے کام کرے گا۔ وہ بچہ جو گھٹنوں کے بھل ہوا تھا، وہ بلی گرام، خدا نے بلی گرام جیسا ایک خادم کو پیدا کر دی۔ آمین۔ اسی طرح ماں باپ ہوتے، خادم ہوتے، جب آپ دعا کریں گے، اپنے گھروں میں دعائیا مذبے لگائیں گے تو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی دعا کے عادی ہو جائیں گے، اور خدا ان کی زندگی کے اندر بھی بڑے جلالی کام کرے گا، اور وہ بھی خادم بنیں گے، اور خدا ان کی خدمت کی حدود کو بڑھائے گا۔ یابیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، اور جب اس نے خدا کے حضوری میں آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ دعا کی، تو آگے لکھا ہے، اس نے کہا تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے۔ ہم کہتے رہتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں سے جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم بہت دفعہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، میرے کاروبار میں برکت دے، میری زندگی میں برکت دے، میرے خاندان میں برکت دے۔ یابیز کی جو برکت تھی وہ قائم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے۔ خداوند نے ابراہیم سے جب وعدہ کیا، تو جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تو وہ 75 برس کا تھا، جب وعدہ پورا ہوا تو وہ 100 برس کا تھا۔ یعنی اس سارے پروسیس کے اندر ابراہیم خداوند کی حضوری میں دعا کرتا رہا۔ تو کچھ آپ کی زندگی کے اندر جب خدا معجزہ کرے گا تو اس کے معجزے کے ہونے میں خدا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے ایمان کو۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے دعا کریں لیکن خدا ہماری سن رہے۔ خدا کا طریقہ ہے، خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس سطح پر دعا کریں۔ تو خدا نے ابراہیم کی زندگی میں اس کے سارے وعدوں کو پورا کیا، اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا۔ اسی طرح یابیز کی زندگی کے اندر جو برکت لی، اس نے خدا سے کہا تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے، اور اس کی برکت قائم ہو چکی تھی۔ آپ کی برکت خدا کے حضوری میں قائم ہوگی۔ لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے تو لوگوں کو برکت ملے گی، لوگ آپ کو چھوئیں گے تو لوگوں کو برکت ملے گی۔ آمین۔ لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے ہم اس خادم کے پاس گئے ہیں، ہمیں برکت ملی ہے۔ جب آپ کی اسپرچل لائف، آپ کی دعائیا زندگی مضبوط ہو جائے گی تو آپ کی زندگی میں واقعہ میں ہی برکت ٹھہرے گی۔ اور اگلا پوائنٹ ہے، اور میری حدود کو بڑھا، یعنی خدا آپ کی منسٹری کے اندر آپ کو ترقی دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے چرچ کی اتنی برانچیں، ہماری منسٹری کی اتنی برانچیں ہیں۔ برانچیں بننے سے ترقی نہیں ہوگی، دعا کرنے سے ترقی ہوگی۔ اگر آپ دعا کرنے والے ہیں تو دعا کے اندر آپ کی روحانی ترقی کا ہونا ضروری ہے۔ آمین۔ تاکہ آپ اس خداوند کی حضوری میں اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ آمین۔ لکھا ہے میری حدود کو بڑھا۔ خدا آپ کی خدمت کی حدود کو بڑھائے گا۔ خدمت کی حدود کو بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو خدا آپ کے وسیلے بڑے بڑے معجزے کرے گا۔ آمین۔ یہ خدا آپ کو روحانی نعمتوں سے آسودہ کرے گا، خدا آپ کو روحانی نعمتیں دے گا، آپ خدا کی حضوری میں بابرکت خادم بنیں گے۔ آمین۔ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ ہے مطلب کہ آپ کی خدمت کی حدود بڑھے۔ آمین۔ اچھی بات ہے چرچ نیا بن جائے، برانچیں نہیں بنیں، آپ کی منسٹری ترقی، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ جب خدمت کے اندر مصروف ہوتے ہیں تو وہ ان کی دعائیا زندگی بہت کم ہو جاتی ہے۔
تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعائیہ زندگی پہ غور کریں اور اپنی خدمت کی حدود، تب آپ کی خدمت کی حدود بڑھے گی۔ میں ایک خادم کو جانتا ہوں، وہ ہر وقت دعا اور روزے میں رہتا ہے۔ ہر وقت جب بھی اس کے روم میں کوئی شخص جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں۔ تو ہمیں ایسا خادم بننا ہے کہ ہر وقت ہم خدا کی حضوری میں دعا کرنے والے بنیں، تاکہ خدا ہماری خدمت کی حدود کو بڑھائے۔ اور آگے لکھا ہے تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ پطرس کے ہاتھ میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ یعنی ہم خدا کے ہاتھ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ ہمیں چھو نہ سکے، اس کا کان باری نہیں کہ وہ ہماری منت کی دعا کو نہ سنے۔ لکھا ہے تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، خدا کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح جتنے خادم سینئر خادم ہیں ان کے ہاتھوں کے نیچے ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ یہ بات کلام مقدس میں لکھی ہے۔ پالوس اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کہتا ہے وہ برکت جو تجھے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے ملی ہے اس کو چمکا۔ تب بھی ہماری برکت، ہماری خدمت بڑھے گی جب ہم بزرگوں سے، جو وہ خادم جنہوں نے خدمت کے اندر وقت گزارا ہے، ان کے ساتھ رہنے سے خدا ہمیں برکت دے گا۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں آج ہم فیلوشپ میں رہتے ہیں، اور اس جگہ میں ضرور ذکر کروں گا اپنے بزرگ ریورنڈ ڈاکٹر پرویز کامران صاحب کو۔ انہوں نے ایک دعائیہ میٹنگ شروع کی منتھلی، جس میں ہم ہر جمعرات، مہینے کا جو پہلا جمعرات ہے، ہم خادم مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ اور اس دعا کے وسیلے خدا نے پاکستان کے اندر بڑا زبردست کام کیا۔ ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی منسٹریوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تاکہ خدا ان کو بڑی برکت دے۔ آگے جب ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ اور آگے اس نے یہ دعا کی، تو مجھے بدی سے بچایا تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ بنے۔ ہمیں خدا پھر ہر طرح کی بدی سے، شرارت کی قوتوں سے بچائے گا۔ خادموں کے پیچھے شرارت کی قوتیں لگی رہتی ہیں تاکہ ان کو خدمت کے اندر سے گرایا جائے۔ سو میرے عزیزو، جب خدا کا ہاتھ ہم پر ہوگا تو خدا ہمیں ہر طرح کی شرارت کی قوت سے، بدی کی قوت سے بچائے گا۔ لکھا ہے اور یابیس نے جو کچھ مانگا تھا خدا نے اسے بخش دیا تھا۔ آمین۔ ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 52 آیت سے آخری حوالہ دیکھیں گے۔ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح جو ہمارا ایک زبردست رول ماڈل ہے، جس کے وسیلے ہم خداوند کی حضوری میں اسی کے نقش قدم پر رسول چلے اور اسی کے نقش قدم پر آج خادم چل کے خدمت کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی جو زندگی ہے وہ بڑی زبردست ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس آیت کے اندر لکھا ہے اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ تو ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکمت کے اندر ترقی کرے، وہ قد و قامت میں ترقی کرے، وہ خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہو۔ یعنی یسوع مسیح کی تعریف کرنے والے انسان بھی تھے اور وہ خدا کی نظر میں بھی مقبول تھا، اور خدا باپ بھی اس سے خوش تھا۔ جب یسوع مسیح نے پانی کا بپتسمہ لیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان کھلا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ سو میرے عزیزو، ہم سب یسوع مسیح کے فالوور ہیں، ہم سب یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے والے ہیں، ہم سب یسوع مسیح کا نام لے کر منادی کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ اصول ہونے چاہیے، ہمیں بھی حکمت میں، قد و قامت میں اور خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت میں ترقی کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں کہ ہم نے اس خادم کے پاس جانا ہے، ہم نے اس کے اس سے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے، اور خدا آپ کی دعا کے وسیلے بڑے جلالی کام کرے گا۔ جیسے ہم نے خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں اگر خدمت کرنی ہے تو باہمی رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھیں، تاکہ اس رفاقت کے وسیلے خدا ہماری زندگی میں بڑے جلالی کام کرے۔ اس چینل کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور اس چینل کے CEO کے لیے بشپ پالوس کے لیے میں شکر گزار ہوں، جس نے ہم سب خادموں کو رفاقت کے لیے اس جگہ پر بلایا ہے۔ اور بڑی اچھی میری ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ امریکہ کے اندر سے اپنی اچھی لائف چھوڑ کر
پاکستان کے اندر ہمارے درمیان میں آئیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر خدمت کر سکیں۔ یہ رفاقت ہے میرے عزیزو، یہ رفاقت ہے، اور اسی رفاقت میں ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ہم سارے خادم مل کر ترقی کا باعث بنیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم سب مل کر خداوند کی حضوری میں دعا کریں گے، اور میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا تاکہ یہ کلام آپ کی زندگی میں اثر کرے اور آپ خادموں کے ساتھ رفاقت رکھ کے دعا کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ان خادموں کے ساتھ جو واقعی روحانی طور پر خداوند کی خدمت کر رہے ہیں اور مضبوط اور خدا ان کے وسیلے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم نے ان خادموں کے ساتھ رہنا ہے۔ آئیں میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا تاکہ خدا آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلے۔ اے باپ، میں یسوع مسیح کے قادر جلالی قدوس سرفت امن نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب جب ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں یسوع کے نام سے تیری پاک حضوری میں جتنے لوگوں نے خدا آج تیرے کلام کو سنا ہے، اے باپ یسوع کے نام سے تیری پاک حضوری میں یہ تعلیم پانے والے ہوں، یہ خداوند خادموں کے ساتھ رفاقت رکھنے والے ہوں، خداوند یہ روٹی توڑنے والے اور دعا کرنے میں مشغول رہیں، خداوند یابیس کی طرح اور خداوند یسوع مسیح ناسی لوگ خادموں کی عزت کرنے والے ہوں، جس طرح یابیس معزز تھا، خداوند یسوع مسیح ناسی اسی طرح خادموں کو خداوند تیری پاک حضوری میں خاندان کے لوگوں کو خداوند یسوع حکمت عقل اور دانائی دے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی جو خدمت کے اندر ہیں ان کی عزت کرنے والے ہوں۔ اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعہ میں ہی برکت دے، میری حدود کو بڑھا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور مجھے بدی سے بچا۔ جو کچھ اس نے مانگا تھا خدا نے اسے بخش دیا تھا۔ اے خدا، ہم خادم مل کر دعا کرتے ہیں، جو کچھ ہم تیری حضوری سے ایمان کے ساتھ مانگے وہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں دے دے۔ اور خدا ہم یسوع مسیح کی زندگی کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، جو یسوع مسیح جلالی خدا ہے اور جس کے ہم سب پیروکار ہیں، وہ حکمت میں بڑھتا گیا، ہاللویہ، اور وہ قد و قامت میں بڑھتا گیا، وہ انسان اور خدا کی نظر میں مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ اسی طرح ہم خادم بھی خداوند انسان کی نظر میں اور خداوند تیری نظر میں مقبولیت حاصل کریں اور تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں۔ آج کے کلام خداوند ان سب زندگیوں کے لیے جنہوں نے سنا ہے، ان کی زندگی میں اثر کرے اور یہ اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق بسر کرنے والے ہوں۔ خداوند اس وقت میں اس ٹی وی چینل کے لیے جس کے وسیلے تیرا کلام ان زندگیوں تک پہنچا ہے، اس ٹی وی چینل کے لیے، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند یسوع کے نام سے تیرے خادم بشپ پالوس کے لیے جو خداوند امریکہ سے خداوند پاکستان میں آ گیا تاکہ وہ ہمارے درمیان میں رہ کر خدمت کرے، اے باپ میں یسوع کے نام سے بشپ صاحب کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے برکت مانگتا ہوں، ساری ٹیم کے لیے برکت مانگتا ہوں، میڈیا کی ساری ٹیم کے لیے برکت مانگتا ہوں۔ خداوند اس چینل کو برکت دے یسوع کے نام سے، تاکہ اس چینل کے وسیلے خداوند تیری حضوری میں جب لوگ خداوند اس جگہ سے تیرے کلام کو سنیں، خدا باپ ان کی زندگی میں جلالی کام کرنا اور وہ نجات پائیں۔ اے باپ یسوع کے نام سے تیری پاک حضوری میں دعا کرتے ہیں، خداوند اس چینل کی حدود کو بڑھا، اور خداوند یسوع کے نام سے ہم سارے خادم مل کر خداوند ملک پاکستان میں تیرے بیٹے یسوع کے گواہ ٹھہرے خداوند، اور ہم سارا جلال خدا باپ بیٹے اور روح القدس تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔